अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को बाकायदगी से देख रहे होंगे। आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है फ़ायदेमंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार यानी यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात नहुम के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए मजमून है हमारा साइंस, और मैं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखे थे, फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार के बारे में। आज जो है हम नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार के बारे में देखें। हम पार्ट 1, पार्ट 2 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देख चुके हैं कि अलग अलग किस्म के खुर्दबीनी जानदार होते हैं, और ये खुर्दबीनी जानदार हमारे अतराफ में, हमारे माहौल में हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं पाते क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें नहीं देख सकते। लेकिन अगर हमें इन्हें देखना हो तो हमें बैक्टीरिया या वायरसेस या फंगस या प्रोटिस्ट या अलगाई को अगर हमें देखना है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये अलग अलग किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, खुर्दबीनी जानदार के मुख्तलिफ किस्में हैं जो आपको तस्वीर में नज़र आ रही हैं। फिर हमने लास्ट टाइम पिछले वीडियो में देखे थे, आपको याद होगा, फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार के बारे में, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने देखे थे एंटीबायोटिक्स यानी ज़िद्द हयातिया किसे कहते हैं। ज़िद्द हयातिया की दरियाफ्त जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी सबसे पहले, है ना, और किस तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये खुर्दबीनी जानदार, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि चूटियाँ जो होती है वो अपने घर में फफूंद की नशोनुमा करके उससे ग़िज़ा हासिल करती हैं। जो चूटियाँ होती हैं जब ये अपने घरों में रहती है तो वहाँ पर ये फफूंद की नशोनुमा करती है और उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। तो इसके लिए ये फफूंद जो हैं चूटियों के लिए फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार हो गए। बाज़ किस्म के भंवरे और कीड़े दरख्त के तने पर उगने वाली फफूंद पर अंडे देकर लार्वों की ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हैं। अब बहुत सारे किस्म के भंवरे और कीड़े जो होते हैं वो दरख्तों पर रहते हैं ना, हम देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, दरख्तों के तने पर जो फफूंद होती है उस पर ही अपने अंडे देते हैं। फिर उन अंडों से जो है लार्वे निकलते हैं, और वो लार्वे जो होते हैं अब वो इतने छोटे होते हैं कि वो कहीं उड़ के या कहीं चल के नहीं जा सकते ना अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए, तो वो उस फफूंद को ही खाकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो ये फफूंद जो होती है ये भंवरों के लिए, कीड़ों के लिए, चूटियों के लिए फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार हो गए। लेकिन कुछ नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार भी होते हैं, तो आज हम उन्हीं नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बरसात के मौसम में चमड़े की अशिया या टाट में क्या तब्दीली आती है? कभी आपने बरसात के मौसम में देखी हो किस तरह से जो चमड़े की अशिया होती है, जो टाट होते हैं, उस पर आपको ऐसे फफूंद फफूंद लगी हुई वाइट कलर या ग्रीन कलर में नज़र आती है ना। ऐसी अशिया आप इसके बाद कितना अरसा इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसी अशिया हम उसके बाद ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती है। यही अशिया सरमा या गर्मा में क्यों नहीं ख़राब होती? क्योंकि सर्दी और गर्मी के मौसम में उनमें नमी नहीं होती। जब इन चीज़ों पे, जो चमड़े की अशिया हो या टाट वगैरह हो या गोनी जिसको हम कहते हैं, अगर इस पे नमी लग जाए, पानी लग जाए, तो फ़ौरन उस पे जो है फफूंद आना शुरू हो जाती है, इस तरह से फंगस नज़र आते हैं, है ना, और फिर उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही अशिया सर्दी के मौसम और गर्मी के मौसम में ख़राब नहीं होती क्योंकि उस वक्त खुश्की होती है, उनमें नमी नहीं होती।
آپ کو پتا ہے فی الحال جو ہے مالز وغیرہ سارے اب تو کھل گئے ہیں، کچھ دن پہلے تک بند تھے. تو جب یہ سارے مالز بند تھے تو ان میں موجود جو بھی جتنے بھی آئٹمز ہوتے ہیں، جو لیدر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ آئٹمز پر کچھ دن پہلے یہ تصویریں جو ہے بہت زیادہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی. اور سینٹرل اے سی سسٹم شٹ اٹس کاز دا مولڈ آن leather goods, but you at least see this. Imagine when malls open, the fungus in the ducts will fly free in closed atmosphere of malls, entering our respiratory system, leading to major infections. تو یہ ایک انسان نے جو ہے مالز جب بند ہونے کے بعد کھلے تھے تو اس نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور یہ تصویر ڈالی تھی کہ کس طرح سے جو مالز اتنے دنوں تک بند تھے، اے سی بند تھا، اس کی وجہ سے اے سی بند ہونے کی وجہ سے اندر جتنی بھی چمڑے کی اشیاء تھی جو اتنے مہینوں سے بند تھی ان پر جو ہے فنگس آ چکے ہیں، اور یہ فنگس جو ہے پھر اگر مال کھلیں گے تو ہر طرف پھیل جائیں گے اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی فنگس یا پھپھوند آپ نے جو ہے دیکھی ہوگی اپنے اطراف میں. ہوا کے میں پھپھوند کے خوردبینی بذرے جو ہے پائے جاتے ہیں، اور رطوبت ملنے پر یہ سوتی کپڑوں، ٹاٹ، چمڑے کی اشیاء، لکڑی جیسی بنی کاربنی اشیاء پر نشو نما پاتے ہیں. پھپھوند کے ریشے ان اشیاء میں گہرائی تک داخل ہو کر خود کی نشو نما اور افزائش کرتے ہیں. اس عمل میں اشیاء کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے پھپھوند لگے ہوئے کپڑے، ٹاٹ، چمڑے کے چپل، جوتے، پیکٹ، بیلٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دن تک اچھے نہیں ہو رہتے، بلکہ بعد میں وہ خراب ہو کر خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. اسی طرح لکڑی کی اشیاء بھی خراب ہو جاتی ہے. دیکھیے کبھی آپ لوگوں نے پاؤ یا بریڈ لائے ہوں گے، اور اگر آپ اس کو فریج میں نہیں رکھتے ہیں، اس کو باہر ایسے ہی 2-3 دن تک رکھے تو وہ کیک پر یا پاؤ یا بریڈ پر کچھ دنوں کے بعد پھپھوند آ جاتی ہے. تو وہ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ پھپھوند جو ہے وہ کتنی باریک 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 چھوٹے چھوٹے جو ہے اس پہ بذرے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ہاتھ سے ٹچ کرو گے تو وہ بذرے جو ہے پھر پھیلنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کی انگلیوں پر بھی وہ لگ جائیں گے. تو یہ بذرے جو ہوتے ہیں یہ ہوا میں ہمارے اطراف میں موجود ہی ہوتے ہیں، اور جب اس کو رطوبت ملتی ہے، تھوڑی سی نمی ملتی ہے، تو پھر یہ سوتی کپڑوں پر ہو گئے، ٹاٹ پر ہو گیا، چمڑے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، بیگز ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، ان پر پھر یہ نشو نما پانے لگتے ہیں. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی والدہ جو ہے اچار یا مربے کا مرتبان کھولتی ہے تو اس میں کالا سفوف اور کبھی کبھی اس طرح کی اوپر سفید رنگ کی تہ بھی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. یہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے اور کیا ایسی اشیاء کھانے کے لائق کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ اوپر جو ہے ہمیں کبھی کالا کبھی سفید رنگ کی جو تہ نظر آتی ہے، اصل میں یہ ہوتی ہے پھپھوند، اور پھر یہ اشیاء جو ہے کھانے کے لائق نہیں بچتی ہے، یہ خراب ہو جاتی ہے. اچار، مربا، جیلی، سوس یا چٹنی جیسی گیلی اشیاء میں بھی پھپھوند کی مختلف قسمیں جو ہے نشو نما پاتی ہیں. یہ غذا سے تغذیائی مادے جذب کر کے خود کی نشو نما اور افزائش کرتی ہیں. اس عمل کے ذریعے پھپھوند سے مائکوٹاکسنز نامی زہریلے کیمیائی مادے غذا میں شامل ہو کر غذا کو زہریلے بناتے ہیں. اس لیے پھپھوند لگی ہوئی جو غذا ہوتی ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی، اور اگر اس طرح کی چیزیں اگر ہم کھا لیتے ہیں تو ہمیں فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہماری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور انسان کی اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اسی لیے کبھی بھی اگر کبھی مٹھائیاں بہت دن تک رکھی رہ جائیں، بریڈ یا پاؤ بہت دن تک کھلے رکھے رہ جائیں تو اس پر بھی پھپھوند آ جاتی ہے. تو ایسی چیزوں کو کھانا نہیں چاہیے بلکہ اسے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے. پھپھوند کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کے ذرائع اور ان کی روک تھام لکھیے. یہ سوال جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے. تو فنگل انفیکشن دیٹ یو آل شوڈ بی اویئر آف. کون کون سے قسم کے فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں؟ تو بالوں میں بفا، اس کے علاوہ داد، کھجلی ہوتی ہے. آپ نے اس طرح سے دیکھے ہوں گے کہ گول کلر کا سرکل جو ہے اکثر لوگوں کے ہاتھوں پہ پیروں پہ
ہو جاتا ہے. تو یہ جو داد ہوتے ہیں یا کھجلی ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح کے فنگل انفیکشنز ہے. جلد پر دھبے پڑ جاتے ہیں. بالوں میں دیکھو اکثر کسی کسی کے بفا ہو جاتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنے حصے کے بال جہاں پہ فنگل انفیکشن ہوا ہے وہ نکل جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ انفیکشن جو ہے پھیلنے لگتا ہے جس کے بعد پورے سر کے بال جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. انسان ٹکلا ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے بال پھر اس شخص کو نہیں آتے. تو یہ ایک قسم کے فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ پھیلتا بھی ہے. یعنی کوئی ایسا شخص جس کے بالوں میں فنگل انفیکشن ہو گیا ہو اور اگر ہم نے اس کی کنگھی اس کا ٹاول استعمال کیے تو ہمیں بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے. بالکل ویسے ہی اگر کسی کو دانت کھاد کھجلی وغیرہ کی بیماری ہو اور ہم اپنے کپڑے ان کے کپڑوں کے ساتھ دھوتے ہیں تو اس سے یہ بیماری پھیلتی ہے. اس کے علاوہ مریض اور اس کی اشیاء میں ربط اگر پیدا ہو یا ہمارا کھلا بدن جو ہے اس حصے کو مس کر جائے اس انسان کے جہاں پہ اسے داد یا کھاد یا کھجلی ہو تو ہمیں بھی جو ہے کھجلی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی روک تھام کے لیے سب سے اہم چیز کہ صفائی رکھنی چاہیے اور جس شخص کو یہ بیماری ہو اس سے ربط نہ رکھا جائے. ربط نہیں رکھنا مطلب اسے دور دور نہیں رہنا ہے بلکہ اس کا ٹاول نہ استعمال کیا جائے, اس کے کپڑے نہ استعمال کیے جائیں. جس شخص کو یہ بیماری ہو ان کے کپڑے جو ہے علیحدہ سے گرم پانی میں دھوئے جائیں تو پھر یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگتی. تو پھپھون کے ذریعے مختلف قسم کی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور اس کی روک تھام کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ یہ جب ہم باہر سے گھر آئیں تو فوراً ہمیں جو ہے اپنے پسینے والے کپڑے اتار دینے چاہیے اور نہا لینا چاہیے. جتنے زیادہ ہم صاف ستھرے رہیں گے ہمیں فنگل انفیکشنز نہیں ہوں گے کیونکہ زیادہ تر پھپھون کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں نم جگہوں پر جہاں پہ انہیں رطوبت ملتی ہے نمی ملتی ہے وہیں پر یہ پھیلتے ہیں. تو زیادہ تر یہ بیماری جو ہے وہ پھپھون کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر آپ کے اس کے تعلق سے کوئی بھی سوالات ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے. اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور آگے بھی آپ کو ہمارے تمام ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہیں اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ آگے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.